السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز بستی بارکس کی معروف شخصیت جسے ہم شریف غالب یمانی مرحوم کے نام سے جانتے ہیں، جن کا انتقال کچھ سال پہلے ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ کی شخصیت، دعوت اور اثرات پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جناب شریف غالب یمانی مرحوم ایک غیر معمولی شخصیت تھے۔ آپ کا حافظہ بہت کمال کا تھا۔ قرآن کریم کی آیات نمبروں کے ساتھ پیش کرتے تھے۔ کسی موضوع پر خطبہ جمعہ شروع کرتے تو قرآن کریم کی کئی آیات نمبروں کے ساتھ پیش کیا کرتے تھے۔ میں نے پہلی مرتبہ آپ کو مسجد انبیاء کتاپیٹ بارکس میں ایک مسجد ہے، وہاں پر آپ کا خطبہ جمعہ میں نے پہلی مرتبہ سنا تھا، اور میں بہت متاثر ہوا تھا آپ کا خطبہ جمعہ سننے کے بعد میں۔ آپ کا موضوع اس وقت توحید تھا، اور آپ کا انداز بیان غیر معمولی تھا۔ آپ قرآن کریم کی آیت پیش کرتے، آیت کا نمبر دیتے، سورہ کا نام بھی پیش کرتے، اور کہتے کہ گھر جا کر آیات آپ خود چیک کر لینا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ جس کے پاس قلم اور کاغذ ہو وہ سورہ نمبر، آیت نمبر لکھ لے اور گھر جا کر تحقیق کر لے، صحیح ہو تو اصلاح کر لے، غلط ہو تو ہمیں بتا دے۔ یہ انداز بیان آپ کا تھا، یعنی جیسا میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ میں پہلی مرتبہ کتاپیٹ مسجد انبیاء میں آپ کا خطبہ سننے کے لیے گیا تھا۔ اس سے پہلے آپ مسجد ابو ہریرہ میں خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے۔ الحمدللہ پہلی مرتبہ میں نے آپ کو سنا تھا، اور آپ کا انداز بیان مجھے بہت پسند آیا، اور یہ باتیں ہمارے لیے ایک غیر معمولی باتیں تھیں۔ ہم اس سے پہلے کسی خطیب سے، کسی عالم سے ہم نے یہ نہیں سنا تھا کہ یہ قرآن کی صورت ہے، یہ صورت کا نمبر ہے، اور اس طریقے سے چیک کر لے۔ اور زیادہ تر شریف غالب یمانی مرحوم کے جو بیانات ہوا کرتے تھے وہ توحید کے عنوانات سے ہوا کرتے تھے، اور الحمدللہ جب کبھی بھی ہم آپ کے بیانات سنتے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا، اور دین کی تڑپ ہمارے اندر پیدا ہوتی۔ ہماری زندگیوں کے اندر ایک انقلاب آ چکا تھا، اور ہماری یعنی ایک خطبہ سننے کے بعد میں، خطبہ جمعہ کے بعد میں، ہماری تڑپ یہ ہوتی تھی کہ دوسرا دن بھی جمعہ کا رہے، تیسرا دن بھی جمعہ کا رہے، اور اس طریقے سے ہم روز آنا ہمارے لیے جمعے کے دن بن جائیں، اور ہم شریف غالب مرحوم صاحب کی زبان سے خطبہ جمعہ سنتے چلے جائیں۔ ہمیں بڑا مزہ آتا تھا آپ کے خطبہ جمعہ سن کر، اور توحید کے عنوانات، توحید کے موضوع عنوانات کے ذریعے آپ اللہ کی ذات، اللہ کی معرفت، اللہ کا مقام، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، یہ چیزیں آپ ہمیں بڑی بہترین انداز میں سمجھاتے چلے جاتے تھے۔ اور جب سے ہم نے شریف غالب یمانی مرحوم کے بیانات ہم نے سنے، اس کے بعد سے قرآن سے بھی ہماری محبت بڑھتی چلی گئی، قرآن کا مطالعہ بھی ہم کرنے لگے، اور اس طرح یعنی دن بہ دن قرآن سے ہماری دلچسپی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور یہ کیفیت صرف میری اپنی کیفیت نہیں تھی، بلکہ جو کوئی آپ کے خطبے سننے کے لیے آتا، آپ کے جمعے کا خطبہ سنتا، اس کی یہی کیفیت ہوتی تھی، اور ہمارے اندر یہ تڑپ ہوتی تھی کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے، اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، جو کچھ علم ہم نے حاصل کیا ہے، ہمارے دوست و احباب، دوسرے افراد، دوسرے مسلمان بھی شریف غالب یمانی مرحوم کے خطبے سنے، اور جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے یہ بھی وہی سب کچھ حاصل کرے، یہ بھی توحید پرست بن جائے، شرک سے توبہ کرے، ایک اللہ کی عبادت کرے، توحید کیا ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھے، شرک سے توبہ کرے، اور شرک کے اس دلدل سے باہر نکلے۔ آپ کا انداز بیان بڑا پیارا تھا، عام فہم، بڑی نرمی سے آپ لوگوں سے خطاب کرتے تھے۔ جو ایک مرتبہ آپ کا بیان سنتا وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ آپ کی شخصیت سے ہزاروں لوگ متاثر ہونے لگے اور قرآن سے جڑنے لگے۔ ہم پہلے صرف قرآن کی تلاوت کرتے تھے، عربی میں،
اچھے لہن میں تجوید کے ساتھ، لیکن شریف غالب یمانی مرحوم کے بیانات کے بعد میں تدبر و تفکر شروع کیا۔ کئی لوگوں نے قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے اس کتاب کی تلاوت شروع کی۔ ہماری زندگیوں میں بھی یہی کیفیت پیدا ہوتی چلی گئی۔ آپ پہلے مسجد ابو ہریرہ میں خطبے دیا کرتے تھے، اس کے بعد مسجد انبیاء جو بارکس کتا پیٹ میں ہے وہاں پر آپ خطبے دینے لگے، اور کچھ سال ہم نے وہاں پر آپ کے خطبہ جمعہ کو ہم نے سنا، اور اس وقت کی کیفیت یہ تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ آپ سے جڑتے چلے جاتے تھے۔ جو ایک مرتبہ آپ کا خطبہ سنتا وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ آپ کے ذریعے سے لوگوں کو توحید کو سمجھنے کا موقع ملا، اور ہماری بستی بارکس میں ایک انقلاب آ گیا۔ ساتھ ساتھ شہر حیدرآباد میں بھی ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ صرف یہ انقلاب ہماری بستی تک محدود نہیں رہا، جیسا میں نے آپ کے سامنے پہلے یہ بات بتائی، یہ بات رکھی کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت عربی زبان میں کرتے تھے، تجوید کے ساتھ کرتے تھے، لیکن قرآن میں تدبر و تفکر ہم نہیں کرتے تھے، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب سے ہم نے شریف غالب یمانی مرحوم کے خطبات سننے شروع کیے، اس کے بعد سے ہمیں قرآن سے بے انتہا محبت ہوتی چلی گئی۔ یہی معاملہ دوسرے لوگوں کا بھی تھا جو خطبہ جمعہ سننے کے لیے آیا کرتے تھے، یعنی لوگ قرآن سے جڑنے لگے، دیکھتے ہی دیکھتے یہ قافلہ بڑھتا چلا گیا۔ اور کچھ سالوں کے بعد میں شریف غالب یمانی صاحب ایک اور مسجد جو شاہین نگر مین روڈ پر واقع ہے، جس مسجد کا نام خالد بن ولید ہے، اس مسجد کی افتتاح کے بعد سے وہاں پر خطبہ جمعہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ کچھ سال آپ نے وہاں پر خدمات انجام دی، اور کئی لوگ وہاں پر بھی، یعنی صرف بستی بارکس، شاہین نگر، اطراف و اکناف کے لوگ ہی نہیں، بلکہ شہر حیدرآباد کے مختلف بستیوں سے، دور دور سے لوگ، نیو سٹی سے، اولڈ سٹی سے لوگ آپ کے خطبے سننے کے لیے دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے، اور بڑی توجہ کے ساتھ آپ کے خطبے سنا کرتے تھے۔ میں، احمد باراجہ، آپ کی آڈیو کیسٹس تیار کرتے، گھر گھر آپ کے بیانات کو پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، تاکہ آپ کی آواز، آپ کی دعوت لوگوں تک، لوگوں کے گھر گھر تک پہنچے، لوگ آپ سے متاثر ہو۔ اور ہوا بھی ایسا ہی۔ آڈیو کیسٹس کے ذریعے ہم شریف غالب یمانی صاحب کے بیانات کو لوگوں تک پہنچانے کی پوری کوشش ہم نے کی۔ الحمدللہ کئی لوگ اس سے بھی متاثر ہوئے، اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے توحید کو قبول کیا، توحید پرست بننے لگے۔ آپ کی عمر کے بارے میں، جیسا کہ ہماری بستی کے افراد تو جانتے ہیں جنہوں نے آپ سے خطبے سنے ہیں، کہ آپ کی عمر یعنی کافی زیادہ تھی، آپ ضعیف تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کا حافظہ قوی تھا۔ یعنی ضعیف ہونے کے باوجود بھی شریف غالب یمانی مرحوم صاحب کا حافظہ بہت قوی تھا۔ قرآن کریم کی آیات کو پیش کرتے، اس کے نمبرات دیتے، اور سورہ کا نام دیتے، اور ایک عنوان پر جب خطبہ شروع کرتے تو قرآن کریم کی کئی آیات کو پیش کر کے یہ سمجھانے کی کوشش، یہ بتاتے، یہ سمجھانے کی کوشش کرتے کہ دیکھو اللہ نے کیا کہا ہے، کس چیز سے روکا ہے، ہمیں کس چیز سے رکنا چاہیے، اللہ کی توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعات کیا ہے، خرافات کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس طریقے سے کی جائے گی۔ یعنی کئی آیات کو قرآن کریم سے لے کر پیش کرتے۔ یہ آپ کا ایک کمال تھا، آپ کا حافظہ کمال کا تھا کہ ایک گھنٹہ 45 منٹ آپ لگاتار قرآن کریم کی آیات کو پیش کرتے چلے جاتے تھے۔ آخری عمر میں آپ کی بینائی بہت کمزور ہو گئی تھی، آنکھوں کو صحیح دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کے باوجود خطبات دیتے۔ ہم نے کئی سال آپ سے فائدہ حاصل کیا، اور اس کے بعد میں یعنی مسجد خالد بن ولید میں آپ خطبے دیتے رہے، اور اس خالد بن ولید کے بعد میں مسجد توحید کی بنیاد رکھی گئی جو بارکس میں موجود ہے۔ وہاں پر آپ نے خطبات کا سلسلہ ایک شروع کیا، اور لوگ جس طرح سے پہلے قرآن کریم سے جڑتے چلے جاتے تھے، اسی طریقے سے آپ کے خطبات کے ذریعے قرآن کریم سے جڑنے لگے۔ شہر حیدرآباد کے کئی لوگ قرآن کے قریب آئے۔ آپ کے زیادہ تر خطبات توحید کے عنوان سے ہوا کرتے تھے۔ آپ کی دعوت کے اثرات لوگوں پر اس طرح ہوتے چلے گئے کہ کئی نوجوان بارکس کے اور دوسری بستیوں کے اپنے جیب میں ایک چھوٹی سی ڈائری رکھتے تھے،
اور اس میں قرآن کریم کی کئی آیات لکھ کر رکھتے تھے تاکہ جہاں کہیں پر بھی موقع ملے توحید کو سمجھایا جا سکے، شرک سے لوگوں کو بچایا جا سکے۔ تو لوگوں کے اندر اس طریقے سے انقلاب آ گیا تھا، لوگ یہ چاہتے تھے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، تمہارے پاس دین کی ایک بھی بات ہو تو اسے دوسروں تک پہنچا دو۔ آپ کی شخصیت ملنسار، با اخلاق، با کمال تھی، وہ اوصاف جو ایک دائی میں ہونے چاہیے وہ آپ میں موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، کہ اللہ کی رحمت سے آپ لوگوں کے لیے نرم ثابت ہوئے۔ اگر آپ سخت دل ہوتے یا کڑوی زبان والے ہوتے تو لوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ تو شریف غالب یمانی مرحوم نے اپنی شخصیت اس طرح کی بنائی تھی کہ لوگ آپ کے قریب آتے چلے جاتے، آپ با اخلاق، با کردار، با کمال انسان تھے۔ ایسے لوگ دنیا میں بڑے کم پیدا ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری بستی میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئی اور انہوں نے دین کے کام کو بڑے اچھے انداز میں دین کا کام، دین کی خدمات انجام دی۔ اپنے خطبات کے ذریعے کئی لوگوں کو آپ نے توحید کی طرف موڑا، شرک و بدعات سے دور کیا۔ اللہ رب العالمین سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔